قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام: من ابکا وتباک علی الحسین وجبت له الجنہ. تمام ناظرین عالی قدر کی خدمت عالی مرتبت میں نذرانہ سلام عرض کرتا ہوں. حضرات گرامی قدر، جس حدیث مبارکہ کو اپنی اس تقریر کا عنوان سخن قرار دینے کی سعادت حاصل ہو رہی، آج جس موضوع پر ہم آپ سے محو گفتگو ہیں وہ موضوع ہے کہ کس طریقے سے سرکار سید الشہداء کی عزاداری کو انجام دیا جائے. مقصد تحریک امام مظلوم کربلا علیہ السلام کیا ہے، اور یہ جو عزاداری سرکار سید الشہداء کو ہم انجام دے رہے ہیں، اس کے سلسلے میں معصومین علیہ السلام کے پیغامات کیا ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ بغیر معرفت اور بصیرت کے کوئی بھی عمل قابل قبول اور بزرگ نہیں ہوتا. اور یہ جو عزاداری جس کو ہم انجام دے رہے ہیں، اس کا آغاز کس نے کیا، اور جس نے اس عزاداری کا آغاز کیا ہے اس نے عزاداری کے سلسلے میں ہم سے کیا پیغامات ہم تک پہنچائے ہیں. اور یہ جو عزاداری سرکار سید الشہداء علیہ السلام میں ہم مصائب سرکار سید الشہداء کو سن کر ان کے تصورات میں جا کر گریہ اور بکا کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے اور یہ کس منزل پر ہمیں پہنچانے والی ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے جس قول امام جعفر صادق علیہ السلام کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، امام ارشاد فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم. من بکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. جو روئے یا رلائے امام مظلوم کربلا کے مصائب کو سن کر، ان کے اوپر پڑی مصیبتوں کو سن کر، یا ان کو اپنے ذہن میں تصور کر کے، جو امام کو یاد کر کے، مظلومیت امام کو یاد کر کے جو گریہ وزاری کرے، امام فرماتے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت اس پر واجب ہے. تو اب یہاں مقام غور و فکر یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس طریقے کا رونا ہمارے لیے باعث فخر ہو سکتا ہے، کس طریقے کا رونا ہمیں بارگاہ معبودیت میں مقام بلندی عطا کر سکتا. کیا صرف گریہ وزاری کر لینا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم گریہ کر لیں امام پر اور ہماری زندگی کا مقصد مکمل ہو جائے؟ نہیں میزان محترم، صرف گریہ کر لینا ہی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ گریہ کہ جس میں نکلے ہوئے آنسو رومال شہزادی کونین سلام اللہ علیہا میں جگہ پا جائیں. اور جیسا کہ روایات میں سنا ہے اور تمام بزرگ علماء دین سے یہ سنا ہے کہ وہ آنسو جو شہزادی کونین اپنے رومال میں لیتی ہیں، وہ زخمہائے مظلوم کربلا کے لیے مرہم کا کام کرتے ہیں. تو جب تک ہماری آنکھوں کے آنسو اتنی قوت و صلاحیت نہ رکھتے ہوں کہ وہ رومال شہزادی کونین میں جگہ بنا سکیں اور زخمہائے امام مظلوم کربلا علیہ السلام کے لیے مرہم نہ بن سکیں، تو ہمارے ان آنسوؤں کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارے ان آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس طریقے کے آنسو کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم مقصد قیام امام مظلوم کربلا سے آشنا ہوں کہ آخر وجہ کیا تھی جو امام نے یزید جیسے فاسق و فاجر انسان کی بیعت سے انکار کر دیا. آخر وجہ کیا تھی کہ کربلا کے میدان میں امام مظلوم کربلا نے اپنا بھرا گھر راہ خدا میں قربان کر دیا.
بغیر مقصد امام کا کوئی کام انجام نہیں پاتا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان ایام عزا میں کہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جو اہم ترین عبادت ہے، میں اکثر اس گفتگو پر بحث کیا کرتا ہوں اور آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے جہاں تک ممکن ہوتا ہے اس پیغامات کو پہنچاتا رہتا ہوں کہ ہمارے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم اس اہم ترین عبادت کے جسے عزائے سرکار سید الشہداء کہا جاتا ہے، اس کے مقصد کو سمجھ سکیں. اور اس کے مقصد کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں معرفت امام مظلوم کربلا ہونا چاہیے. امام علیہ السلام کے بارے میں سرکار خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ھذا الحسین فعرفوہ، یہ حسین ہے پس انہیں پہچانو. تو ہمارا ذمہ یہ ہے کہ ہم حسین کی معرفت کو حاصل کریں، ہم صاحب عزا کی معرفت کو اس طریقے سے حاصل کریں جس طریقے سے معرفت امام مظلوم کربلا کو حاصل کرنے کا حق ہے. تو اذان محترم میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا تھا کہ معرفت ایام عزا، معرفت کربلا، معرفت امام مظلوم کربلا، معرفت شہادت امام مظلوم کربلا اور معرفت مقصد امام مظلوم کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہمارے لیے کیا ذمہ بنتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم عزاداری کے آداب سے واقفیت رکھتے ہوں کہ آخر عزاداری میں کیا آداب پائے جاتے ہیں. کسی بھی عمل سے اس کے مطلوب اور مقررہ نتائج حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ اس عمل کو اس کے متعین قواعد اور آداب کے ساتھ انجام دیا جائے. کیونکہ جب تک کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے اس کے آداب کی ہمیں ناواقفیت ہو تو ہمارا وہ عمل قابل قبول تو دور کی بات ہے، اس عمل میں خوبصورتی جب تک آ ہی نہیں سکتی جب تک اس عمل کے آداب کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو. مثال کے طور پر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے بھی اگر ہمیں کھانا کھانے کے آداب سے واقفیت نہ ہو تو دیکھنے والا ہمیں جاہل سمجھے گا. تو جب ایک معمولی سے عمل، مباح عمل کہ جسے کھانا کھانا کہتے ہیں، اگر اس کے اعمال ہمیں پتہ نہ ہو تو وہ اعمال ہمارا خوبصورتی نہیں پا سکتا، وہ اعمال ہمارا قابل قبول نہیں ہو سکتا، وہ اعمال ہمارا بزرگی کی جانب ہمیں نہیں لے جا سکتا. تو جب اس مختصر سے اور مباح عمل کے لیے بھی آداب موجود ہیں تو کیا عزاداری سرکار سید الشہداء جو بنیاد اسلام ہے، جو مقصد فروع اسلام ہے، اگر ہم اس کے آداب سے ناواقفیت رکھیں تو ہمارے لیے حیف کے علاوہ کوئی اور دوسرا مقام نہیں بچتا. ظاہر ہے کہ عزاداری سرکار سید الشہداء بھی جب تمام اعمال سے افضل ہے، تمام اعمال سے افضل، اس بات پر غور کریں گے. وہ اس لیے کہ ہم یقیناً نماز اول دین ہے، نماز فروع دین ہے، نماز ہم کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے، نماز یقیناً بہت بڑا عمل ہے، لیکن نمازوں کی انجام دہی کا صحیح طریقہ اس فرش عزائے سرکار سید الشہداء سے ہمیں ملتا ہے. تو یہ عمل جسے عزائے سرکار سید الشہداء کہتے ہیں افضل عمل ہے، اس کو بھی اس اصول و قوانین سے خارج نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا عزاداری سے بھی اس کے مطلوب نتائج حاصل کرنے کے لیے اس کے دوران بعض اصول اور آداب کی پابندی لازم ہے. یہ اصول و آداب کیا ہیں؟ انہیں کس طریقے سے انجام دیا جائے، یہ مقصد کس طریقے سے ہمیں حاصل کرائیں گے، انہیں ہمیں کہاں سے اخذ کرنا چاہیے، کہاں سے ہم انہیں حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں چند موضوعات ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا. اس مسئلے پر غور و فکر کے بعد ہم 3 ایسے مصادر کو تعین کر پائے ہیں جن سے عزاداری منانے کے اصول و قواعد اخذ کیے جا سکتے ہیں. یہ 3 مصادر ہمیں عزاداری کے ذریعے پیش کیے جانے والے مضمون، اس کے منانے کے انداز و کیفیت اور اس کے مراسم کی درستگی کے حدود سے روشناس کرتے ہیں. یہ مصادر کون سے ہیں، کہاں سے ہم اخذ کر سکتے ہیں سرکار سید الشہداء کی عزاداری کو انجام دینے کے صحیح طریقے، صحیح قواعد و قانون، صحیح آداب ہم کہاں سے اخذ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا
مقصد تحریک امام مظلوم کربلا کہ امام کی اس تحریک کا، کیونکہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں اور یہاں بھی عرض کر رہا ہوں، کربلا کسی رسم کا نام نہیں ہے، عزاداری کسی رسم کا نام نہیں ہے۔ عزاداری اس لیے نہیں منانا چاہیے، عزاداری ہمیں اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا انجام دیتے تھے، ہمارے یہاں مجلسیں 7 پشتوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں، نہیں، ہم عزاداری کو رسم سمجھ کے نہ منائیں بلکہ عزاداری کو تحریک سمجھ کے منائیں، کیونکہ خدا کی قسم کربلا کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے۔ جو انسان مقصد امام مظلوم کربلا کو، مقصد قیام امام مظلوم کربلا کو اپنے دل میں بسا لے، خدا کی قسم اپنے اندر وہ ایک انقلاب کا احساس کرے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم امام کی تحریک سے روشناس ہوں کہ امام کی مقصد قیام کیا ہے۔ سید الشہداء کے فرض منصبی کو محلوظ رکھا جائے، امام کا جو فرض ہے اس کو اگر محلوظ خاطر رکھا جائے تو آپ کی تحریک کا واقعاتی جائزہ لیا جائے، اور اس تحریک کے دوران کہ آپ کے فرامین، مکتوبات اور اقدامات کا مطالعہ کیا جائے کہ امام علیہ السلام نے اس دوران کیا ہمیں فرمان دیا ہے، کن چیزوں کو ہمارے لیے لکھ کے ہم تک پہنچوایا ہے، کن چیزوں کو ہمارے لیے معین کیا ہے، ان چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے اگر عرض کروں کہ امام جب میدان عرفات میں تھے تو امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ امام فرماتے ہیں پروردگارا، اس نے کیا حاصل کیا جس نے تجھے کھو دیا، اور میرے معبود، میرے پروردگار، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ اس کا مطلب اصل مقصد تحریک امام مظلوم کربلا یہ ہے کہ ہم جتنا عزاداری سے قریب ہیں اتنا ہی ہم اپنے خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں، اور جو انسان خدا سے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا خدا کی قسم اس کی منزلت بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ عبادتیں اس کی قبول ہوتی ہیں جو خدا کے قریب اپنے آپ کو کرے۔ تو امام میدان عرفات میں یہی فرما رہے ہیں کہ جس نے پروردگار تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا ہے۔ جس کے ساتھ خدا ہے اس کے ساتھ کائنات ہے، اور جس کے ساتھ خدا نہیں ہے اس کے ساتھ کائنات کی کوئی بھی شے نہیں ہے۔ تو اس بات پر امام نے جو فرمان ہم کو دیا ہے کتنا بڑا۔ اور اس کے بعد آپ نے بارہا یہ بات سنی ہوگی کہ امام علیہ السلام کو جب دربار ابن زیاد ملعون میں بلایا گیا، امام تشریف لے گئے تو ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ حاکم شام یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے، یہ خط آیا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام یعنی آپ سے بیعت طلب کروں۔ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، امام کہتے ہیں کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! امام کے اس مختصر سے جملے نے کتنی بڑی مشکل کو آسان کر دیا ہے اور کتنے مسائل کو حل کر دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم ایک بزرگ ترین اور اہم ترین نتیجے کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا حسین یزید جیسے کی، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی جو بھی اب اپنے اندر کردار حسینیت کو رکھتا ہے وہ کبھی بھی کردار یزیدیت رکھنے والوں کی طرف نہیں جھک سکتا۔ اب اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر ہم یزید کو برا کیوں مانتے ہیں، ہم یزید کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے ہیں، ہم یزید کو لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں، ہم یزید کو ملعون بدترین انسان کیوں مانتے ہیں، اس کا ایک وجہ ہے، اس کی ایک سبب ہے۔ اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے تو ہم کہیں گے اس لیے کہ وہ امام مظلوم کربلا کے قتل کا سبب ہے، وہ امام مظلوم کربلا کے گھر والوں کو بے پردہ گلی بگلی کوچہ بکوچہ پھرانے کا سبب بنا ہے، اس کے ہی حکم سے یہ تمام کام انجام دیے گئے، اس کے ہی حکم سے اطفال حسینی کو 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ لیکن اگر ہم امام مظلوم کربلا سے سوال کریں کہ مولا آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیوں کر دیا، آپ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں قبول کی،
آپ نے اس کے خلاف قیام کیوں کیا؟ آپ نے اس کو رد کیوں کر دیا؟ تو امام فرمائیں گے کیونکہ وہ علی الاعلان گناہ کرتا تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ حرام محمدی کو حلال اور حلال محمدی کو حرام قرار دے رہا تھا، وہ وحی خدا اور پیغمبران خدا کا انکار کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ امام فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی بھی ایسا شخص تمہارے درمیان ہو کہ جو علی الاعلان معصیت کو انجام دے رہا ہو، علی الاعلان خدا کے بھیجے ہوئے پیغامات کا، وحی خدا کا انکار کر رہا ہو، جو علی الاعلان پیغمبران خدا کا انکار کر رہا ہو، جو اسلام میں غلط چیزوں کو داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور اسلام کی بتائی ہوئی اصل اور صحیح شریعت کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ دیکھیں امام مظلوم کربلا نے انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں، اگلی تقاریروں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، مگر جو اہم ترین گفتگو ہے وہ آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر امام نے کیوں، وجہ کیا تھی، امام نے کیوں اس کی بیعت کا انکار کر دیا؟ اب اگر کوئی بھی انسان علی الاعلان معصیت خداوندی کو انجام دے رہا ہو تو وہ جتنا بھی مجلسوں میں شرکت کرنے والا ہو، جتنا بھی وہ امام پر گریہ کرنے والا ہو، مگر وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ غور کریں گے، اب اگر کوئی انسان فاسق و فاجر ہے تو وہ خدا کا حقیقی بندہ اور حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکم خداوند کریم نے دیا ہے اس پہ سر تسلیم خم کر دیں بغیر چون و چرا کے۔ ہمارے پاس یہ حق، یہ اقتدار نہیں ہے کہ ہم حکمہائے خداوندی میں اپنی چون و چرا کو داخل کریں، اپنے سوالات کو اس میں کھڑا کریں۔ اب چونکہ خداوند کریم مستقیم ہم جیسے جاہل ناقص العقل بندوں تک حکم خدا بذریعہ خدا مستقیم نہیں پہنچ سکتا، کچھ وسیلوں کی ضرورت ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اصطفیٰ بنا کے کائنات میں بھیجا، ان کے ذریعے سے چند اہم پیغامات اسلام کے حوالے سے کس طریقے سے خدا کی بندگی کی جائے، یہ تمام پیغامات ہم تک پہنچے۔ اس شریعت کو آگے بڑھانے کا کام ائمہ معصومین علیہم السلام نے انجام دیا۔ اب کیونکہ ہمارے زمانے میں ہمارے حقیقی امام اور رہبر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پردہ غیب میں ہیں، لہٰذا اس کائنات میں جو اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جب ظاہری طور پر امام ہمارے سامنے نہیں ہے، اس بات کو میں اور آپ کے سامنے واضح کر دوں، ایسا نہیں ہے کہ امام ہمارے سامنے نہیں ہے، ہماری معصیتوں نے، ہمارے گناہوں نے ہماری آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ امام ہمارے ساتھ ہیں مگر ہم امام کو پہچاننے سے قاصر ہیں، ہم امام کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ الغرض یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتا۔ تو اب اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیغام انسانیت، پیغام شریعت، پیغام عزائے مظلوم کربلا کو کس سے حاصل کرنا چاہیے؟ ان سے حاصل کرنا چاہیے کہ جن کو اللہ کے اس نمائندے کے جو پردہ غیب میں ہے، جن لوگوں کو ان امام نے، جن کو امام نے، پھر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جن حضرات کو امام نے اپنا نائب مقرر کیا ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں ان تمام چیزوں کو لینا چاہیے۔ دنیا کیسی عزاداری پیش کر رہی ہے ہمیں وہ حاصل نہیں کرنا ہے، نائبین امام کیسی عزاداری کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں ہمیں وہ حاصل کرنا ہے۔ اور نائبین امام کی خدمت میں ہمیں یہ سوال پیش کرنا ہے کہ ہم کو فرمائیں کہ مقصد تحریک امام مظلوم کربلا کیا ہے؟ امام نے کیوں قربانیاں پیش کی؟ امام نے قربانیاں اس لیے پیش نہیں کی کہ آج پوری کائنات صرف ان کو ان کے نام سے یاد کرے، اس لیے امام مظلوم کربلا نے قربانی پیش نہیں کی ہے کہ کائنات میں نام حسین باقی رہ جائے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ امام نے قربانیاں اس لیے پیش کی کہ نام خدا باقی رہ جائے، نام محمد کائنات میں باقی رہ جائے، شریعت محمدی کائنات میں باقی رہ جائے۔ اب کیونکہ وہ معبود حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مالک ہے، لہٰذا اس پر فرض بنتا ہے کہ جس بندے نے اس کے نام کو باقی رکھنے کے لیے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا ہے تو وہ اپنے
बंदे के नाम को रोज क़यामत तक बाकी रहे। कोई इंसान ये ख्याल न कर ले अपने जहन में कि आज़ादार है तो आज़ादारी है। अल्लाहु अकबर, पूरी तवज्जो रखिएगा इस बात पर। अक्सर ये सवालात पेश आते हैं, ये सवालात किए जाते हैं, और आज जो वबाई अमराज फैला हुआ है इसके एतबार से लोग ये कह रहे हैं कि आज़ादार हैं तो आज़ादारी है। नहीं आज़ाद आज़ादार है तो आज़ादारी है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि आज़ादारी है तो आज़ादार है। क्योंकि अगर आज़ादारी सरकार सैयदुल शुहदा ही नहीं होगी तो आज़ादार किस काम की। और आज़ादार नाम का नहीं होना चाहिए, हमारा किरदार हमारे हुसैनी होने की गवाही पेश करे, हमारी रफ्तार हमारी गुफ्तार हमारे हुसैनी होने की गवाही पेश करे। हमारी गुफ्तार में नरमी होनी चाहिए, हमारे लिबास से अय्याम अज़ा दिखाई न दे, हमारे किरदार से अज़ाए हुसैन दिखाई दे, तब हम मकसद तहरीक इमाम मज़लूम करबला तक पहुँचेंगे। अब आइए मुख्तसरन आखिर में बस आपकी खिदमत में चंद जुमले और अर्ज करने की सआदत हासिल करूं कि सवाल ये पैदा होता है कि आज़ादारी के बारे में मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के क्या पैगाम हैं। मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने आज़ादारी के सिलसिले में हम तक क्या पहुंचाया। रवायात से जाहिर है कि अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब और मानने वालों को आशूरे मुहर्रम गम अंदू हुज़्न व मलाल के साथ गुजारने की हिदायत करते थे और मसाइब करबला के बयान और उन्हें सुनकर अश्कफशानी की ताकीद करते थे। मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम मज़लूम करबला पे क्रिया करने बहुत ही सवाब का बायस समझते हैं और मानते हैं। और जो हजरात इमाम मज़लूम करबला के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान करते हैं, जो हजरात मारिफत करबला के साथ ज़िक्र सरकार सैयदुल शुहदा को अंजाम देते, जो इमाम की मारिफत के साथ इसको सुनते हैं, उनके लिए मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का फरमान ये है कि हम उनकी हौसला अफजाई फरमाते हैं। आइम्मा अथहार अपने घरों में इन मसाइब को सुनने सुनाने का एहतमाम करते थे, मसाइब सुनकर आंसू बहाते थे और इस अश्क फिशानी पर इंतहाई अजर सवाब और आखिरत में निजात की नवीद भी देते थे। ज़रा सही सब मसाइल पर गौर करें कि कहा जाता है, रवायात में शामिल है कि इमाम हमारे वो इमाम जो 40 साल खून के आंसू रोते रहे, सिर्फ इमाम मज़लूम करबला की मसाइब को याद करके गौर कर रहे हैं साले कि इमाम के मसाइब को याद करके 40 साल खून के आंसू रोते थे और इतना गिरिया करते थे, इतना गिरिया करते थे कि आंखें सफेद हो जाती थी। अल्लाह, रवायात में मिलता है कि हमारे और आपके चौथे इमाम, बस मैंने अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दिया, हमारे और आपके चौथे इमाम जब मदीने की गलियों से गुजरते थे तो कस्साब अपनी दुकानों के पर्दे गिरा दिया करते थे। जब कोई पूछता था कि भाई आपने पर्दे क्यों गिरा दिए, कहा तुम्हें पता नहीं, अली इब्न हुसैन गुजर रहे हैं। कहा वो गुजर रहे हैं तो क्या हुआ? कहा वो जब भी किसी जानवर को ज़िबा देखते हैं तो ज़ारो कतार गिरिया करने लगते हैं। इमाम जाकर के कस्साब से सवाल करते थे कि भाई तूने इस दुम्बे को ज़िबा किया, ये बता इस दुम्बे को तूने पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? वो कहता था मौला हम जानवरों को प्यासा ज़िबा नहीं करते। तो इमाम करबला का रुख करके गिरिया करके फरमाते थे कि हाय मेरा मजलूम बापा, जानवरों को प्यासा ज़िबा नहीं किया जाता, मगर मेरे मजलूम बाबा को भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया, पुश्त गर्दन से मेरे बाबा के सर को जुदा कर दिया गया। अल्लाह अकबर। तो क्या हमारा जिम्मा नहीं है कि हम भी जब भी पानी पिए तो इमाम मज़लूम करबला और उनके अतफाल की प्यास को? आपने रवायात में सुना होगा कि जब मदीने के लोगों से सवाल किया जाता था कि तुम्हें माह मुहर्रम के आगाज का पता कैसे चलता था, तो लोग कहते थे कि हम माह मुहर्रम को, अल्लाह अकबर, बस आखिरी दो रवायतें और मजलिस को तमाम मैंने कर दिया, तकरीर को तमाम कर दिया आपके सामने। कहते थे कि तुमको कैसे पता चलता है कि अय्याम अज़ा माह मुहर्रम शुरू हो गया? वो कहते थे कि हम फलक पे माह मुहर्रम का चांद देखकर
اس بات کا پتہ نہیں لگاتے تھے کہ محرم شروع ہو گیا، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی ایسی آواز بلند ہوتی تھی کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ ماہ محرم شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، دیکھیں کس طریقے سے۔ اور بس آخر میں یہ بات کہ کیا اجر و ثواب رکھتا ہے امام مظلوم کربلا پر گریہ کرنا، اور کیا اس کا ثواب ہے، کیا اس کا اجر ہے، کس طریقے انشاءاللہ اس گفتگو کے جو نکات رہ گئے ہیں انشاءاللہ دیگر مقامات پر اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، سعادت حاصل کروں گا۔ بس آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ پہچانیں کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ پہچانیں کہ آپ کا مقام کیا ہے، جو سرکار سید الشہداء کے مصائب کو سن کر گریہ کرتے ہیں، جو ان کی مجالسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، کبھی بھی مجالسوں میں شرکت کرنے کے لیے، ان برناموں میں شرکت کرنے کے لیے، ان مراسموں میں شرکت کرنے کے لیے جو یاد شہادت سرکار سید الشہداء میں منعقد کیے گئے، کبھی بھی اس میں جانے سے کوتاہی نہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے ذاتی اختلافات کو سرکار سید الشہداء کے ذکر میں شامل نہ کریں۔ ذاتی مسائل الگ ہیں اور ذکر سرکار سید الشہداء الگ ہے۔ کیا اجر و ثواب ہے، کیا مرتبہ ہے اس میں شامل ہونے والے کا۔ جب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا نے سرکار ختمی مرتبہ سے سوال کیا، اے میرے بابا، جب میرے لال کے جسم کو سر سے جدا کر دیا جائے گا، جب کربلا کے میدان میں 3 شب و روز کا میرے لال کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، بابا میرے لال کے ماتم کرنے والوں کا کیا ہوگا، میرے لال پہ کون گریہ کرے گا، اور جو گریہ کرے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں، یا فاطمہ انا نساء امتی یبکون علی نساء اہل بیتی، اے فاطمہ، اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی، یاد رکھو بے شک ایک میری امت کی عورتیں، جو سرکار کی خاص امت ہے، اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ ان نساء امتی یبکون علی نساء اہل بیتی، اے فاطمہ میری امت کی عورتیں میرے خاندان کی عورتوں پر گریہ وزاری کریں گی، ان کے اوپر روئیں گی۔ والرجالهم یبکون علی رجال اہل بیتی، اور میری امت کے مرد میرے خاندان کے مردوں پر گریہ وزاری کریں گے۔ وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ، اور میری امت کے لوگ نسل در نسل ہماری عزاداری کو انجام دیں گے، ہماری عزاداری میں شرکت کریں گے، ہماری عزاداری کو تجدید بخشیں گے، ہماری عزاداری کو ترقی بخشیں گے۔ میری امت کے لوگ نسل در نسل، یعنی رسول کا پیغام یہ ہے کہ امت محمد عزاداری میں ترقی کا باعث بنے گی، تو ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو ہماری عزاداری کو بلندی کی طرف لے جائے، کیونکہ پوری کائنات میں شیعان حیدر کرار، شیعان حسینی عزاداری کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہماری پہچان سوائے عزاداری مظلوم کربلا کی کچھ اور نہیں ہے، تو ہمیں اس میں اس طریقے سے شرکت کرنا چاہیے۔ پھر رسول فرماتے ہیں فی کل سنۃ فاذا کان القیامۃ یشفعین انت للنساء وانا اشفع للرجال، اللہ کا رسول فرماتا ہے اور جب قیامت ہوگی تو اے فاطمہ آپ ان تمام عورتوں کے لیے شافی رہیں گی، آپ ان تمام عورتوں کی شفاعت کریں گی، اور میں خود ہماری عزاداری کرنے والے تمام مردوں کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر، یعنی ہماری شفاعت کا ذمہ شہزادی کونین کو اللہ کے رسول نے دیا ہے، ہماری شفاعت کا ذمہ خود سرکار ختمی مرتبت نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے۔
سرکار فرماتے ہیں وَأَنَا أَشْفَى لِرِجَالِ وَكُلِّ مَنْ بَكَى مِنْهُمْ عَلَى مَصَائِبِ الْحُسَيْنِ، اور وہ تمام لوگ جو مصائب حسین پر گریہ وزاری کریں گے، ہم اس کا ہاتھ اخذنا بیدہی وادخلناہ الجنہ۔ اللہ اکبر۔ رسول فرماتے ہیں وہ تمام لوگ جو مصائب امام مظلوم کربلا کو یاد کر کے ان کو سن کر گریہ وزاری کریں گے، ہم خود ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑا اور کیا مرتبہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے؟ اخذنا بیدہی وادخلناہ الجنہ، ہم خود ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ یا فاطمہ اکل عین باکیۃ یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ یہ آخری جملہ، اور پوری توجہ کے ساتھ اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کے اوپر اس کو سماعت کریں اور اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ فرماتے فاطمہ کل عین باکیۃ یوم القیامہ الا عینا بکت علی مصائب الحسین۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کر دیا۔ اے فاطمہ، وہ تمام آنکھیں جو مصائب حسین کو یاد کر کے گریہ کریں گی، اس کائنات میں خدا کی قسم روز قیامت وہ آنکھ ایک بھی آنسو نہیں بہائے گی، وہ آنکھ بالکل نہیں روئے گی۔ یعنی اگر قیامت میں اپنے گناہوں کی شرمساری سے رونے سے بچنا ہے تو فرش عزائے سرکار سید الشہداء پہ معرفت فرش عزا اور معرفت مقصد تحریک امام مظلوم کربلا کے ساتھ گریہ وزاری کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔